اب گمراہی ختم ہونے والی ہے اور ہدایت کا نور عام ہونے والا ہے۔ اب بتوں کی پرستش کی اختتام کا دور ہے اور خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر یقین و اعتقاد کا دور شروع ہونے والا ہے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاکیزہ بچپن مبارک انتہائی خوبصورت اور حسین انداز کے اندر آپ نے گزران کیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام آپ کا مبارک لڑکپن انتہائی حسن و جمال کا پیکر آقا پاک علیہ السلام نے ایام گزارے۔ حضور کی مبارک نوجوانی حسن و جمال کا پیکر، ادائیں حسین ہیں، سیرت حسین ہے، کردار حسین ہے، لب و لہجہ حسین ہے اور زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ حسین ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ پر اپنی زندگی کے 40 سال بسر کیے اس انداز میں کہ مبارک 40 سال کے اندر نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی خامی ہے۔ 40 سال کے بعد جب رب ذوالجلال نے چاہا کہ اب میرے محبوب علیہ السلام قوم کو آگاہ کریں کہ میں عام آدمی نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عام ہستی نہیں ہوں بلکہ میں محبوب خدا ہوں، میں عام شخص نہیں ہوں بلکہ میں نبیوں کا امام ہوں اور رسولوں کا سردار ہوں۔ ابھی خطاب شروع ہو رہا ہے تو آپ بھی ہولے ہولے شروع ہو جائیں، سبحان اللہ بولنے۔ ماشاءاللہ آپ بول تو لیتے ہیں، انہیں میں سے بڑے بیٹھے ہو، ذرا اچھا کر کے آپ کو سبحان اللہ تھوڑا اور بیس کو گھٹ کرے سو ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم سنیے گا، جب بولنا پڑتا ہے نا تو بول دیجیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا یا علی، میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام 40 سال کی عمر پاک میں اللہ کریم نے اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے میرے آقا پاک علیہ السلام نے ایک دن اہل مکہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اے مکے والو، میں نے تمہارے اندر 40 سال بسر کیے ہیں، بولو تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیا میرے اندر کوئی عیب دیکھا، کوئی نقص دیکھا، کوئی خامی دیکھی، کوئی جھوٹ دیکھا، کوئی کجی دیکھی، کمزوری دیکھی؟ سب مکے والوں نے کہا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، نہ بھی دعوت کلمہ آقا نے عطا فرمائی ہے۔ سب نے کہا اے محمد آپ کو بے عیب پایا اور آپ کو ہم نے سچا پایا، آپ کو صادق پایا، آپ کو امین پایا۔ آپ کی زندگی کے 40 سال میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ماشاءاللہ، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ میرے آقا پاک نے 40 سال اپنی زندگی کے سامنے رکھے اور فرمایا ہمیں کیسا پایا؟ سب نے کہا اچھا پایا، سچا پایا، صاف ستھرا پایا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ فرمایا کیوں مانو گے جبکہ تم نے دیکھا نہیں ہے؟ سب نے کہا ہم اس لیے مانیں گے آپ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا ہے، لہذا جب زندگی بھر آپ نے سچ بولا ہے، اگر پہاڑ کے پیچھے کی بات کریں گے ہم مانیں گے، کیونکہ آپ نے جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے۔ ذرا ہولے ہولے سبحان اللہ آدھے وجہ میرے بھائی، سچ ہی بولا ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا میری بات پہ اتنا یقین رکھتے ہو؟ عرض کیا اتنا یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اگر اس زبان سے یہ مانتے ہو کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم نے دیکھا نہیں اور میں نے بول دیا تو تم نے مان لیا، تو پھر آؤ میں ایک اور دعوت تمہیں دے رہا ہوں۔ سب نے کہا وہ کون سی دعوت ہے؟ فرمایا مان لو اللہ ایک ہے۔
جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ میری زبان پہ یقین کرو، میری زبان پہ اعتبار کرو، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، قولو بولو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا خالق ہے، عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک ہے، مسجود ہے۔ بس سب کے حوصلے ٹوٹ گئے، ابھی جو جوش تھا وہ ختم ہو گیا، ابھی جو اعتبار کر رہے تھے اور اظہار کر رہے تھے سب کا سب پانی ہو گیا۔ کوئی دائیں چلا، کوئی بائیں چلا، کوئی اول فول اپنے منہ سے زبان سے نکالنے لگا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام پر جو کل تک جان دیتے تھے آج جان کے دشمن بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں، اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں، دین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کل تک میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں پھول بچھائے جاتے تھے، جب سے اسلام کی بات کی لوگوں نے پاؤں میں کانٹے بچھانا شروع کر دیے۔ کل تک میرے نبی کے نام پر جانیں نچھاور کرتے تھے، اب میرے آقا پاک کی جان کے در پہ ہو گئے اور جان لینے کی سازشیں کرنے لگے۔ کل تک جو حضور کی تعریف میں بول بول کے الفاظ تھکا دیتے تھے اور الفاظ مکا دیتے تھے، آج میرے آقا نبی کریم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں اور آقا پاک علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آئے۔ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا، ادھر اسلام کھڑا تھا اور ادھر کفر کھڑا تھا، ادھر آقا نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ہے اور ادھر کفر کا نظام ہے۔ آقا پاک کی دعوت میں اللہ کی توحید ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خدا کا خوف ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اللہ پاک کی توحید اور وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان ہے۔ عالم کفر کے اندر شرک ہے، بت ہیں اور مورتیاں ہیں، لکڑ ہیں، پتھر ہیں، چاند کی پوجا ہے، ستاروں کی پرستش ہے اور قتل و غارت کا پادار ہے، ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں، بچیوں کا قتل عام ہے، سود عام ہے، جوا عام ہے، چوری عام ہے۔ ادھر تنے تنہا میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادھر پورا کفر کا نظام آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہر سردار ان کے سامنے کھڑا ہے، ابو جہل ان کے ساتھ ہے، ابو لہب ان کے ساتھ ہے، عتبہ ان کے ساتھ ہے، شیبہ ان کے ساتھ ہے، ولید بن مغیرہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ سارے کفار ایک جگہ پہ تھے اور میرے محمد مصطفیٰ سرور کون و مکان حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے۔ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اگر کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے راستے پر آتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو پتھروں تلے دابا جاتا ہے، اس کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، اس کے جسم کو ٹوٹے کیا جاتا ہے، اس کو تختے دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے مسلمانوں تب تک ہم تپتی ریت پہ لٹائے رکھیں گے جب تک محمد کا کلمہ نہیں چھوڑو گے، تب تک ہم دہتے انگاروں پر تمہیں لوٹاتے رہیں گے، جب تک اپنے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑو گے، تب تک ہم ظلم و جبر کی داستانیں قائم رکھیں گے، جب تک تم نام محمد لینا چھوڑ نہیں دو گے۔ لیکن قربان جائیں میرے نبی پاک کے صحابہ کی ہمت پر، حوصلے پر، ان کے ایمان پر، ان کے یقین پر، ان کے ایمان پر، ان کی جرأت و بہادری پر نبی پاک کا ہر صحابی جواب دیتا ہے اس ریت پہ لیٹ کے دم تو ٹوٹ سکتا ہے، تمہارے پتھروں تلے ہمارے سانسیں تو ٹوٹ سکتی ہیں، تمہاری سولیوں پہ ہماری گردنیں تو جھول سکتی ہیں اور تمہاری تلواروں سے ہمارے بدن تو کٹ سکتے ہیں اور تمہارے غاروں سے ہمارے خون کا آخری قطرہ تو بہہ سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر جئیں گے تو محمد کا نام لے کر، اگر مریں گے تو محمد کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ نعرے دیدانیت رکھ نعرہ لاؤ۔ ماشاءاللہ
منور صاحب تشریف گھننا ہے تو سانو کیڑی پریشانیاں دی لوڑ ہے انشاءاللہ نعرہ دیتا ہے بادشاہن اور ویسے بھی بادشاہن جو راندے جو بادشاہ دے نال ہیں اللہ پاک انہوں سلامتی نصیب فرماوے ذرا اچھا بجا سبحان اللہ